آخرت کا آنا عقلاً محال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بندہ مر جاتا ہے، مٹی میں دفن ہو جاتا ہے، یا اس کو چرند پرند درندے کھا جاتے ہیں اور وہ مٹی میں مل کر کے پھر پتہ نہیں کہاں کہاں اس کے ذرات پہنچتے ہیں، پھر اس مٹی سے کیا کیا چیزیں بنتی ہیں، کیسے کیڑے مکوڑے، کیا اللہ پاک کی مخلوقات پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ مخلوقات کہاں کہاں مرتی ہے، کسی اور مخلوق کی پیٹ میں چلی جاتی ہے، ان کی خوراک و غذا بن جاتی ہے۔ غرض ہے کہ یوں اس کے ذرات اتنے دور دور الگ الگ ہو جاتے ہیں کہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا۔ فرض کریں ایک ہی درندہ ہے، اس نے کئی بندے کھا لیے، اب وہ درندہ بندوں کو کھانے کے بعد وہ اس کے غذا جسم کا حصہ بن گئے، کچھ اس کے فضلے میں نکل گئے، کچھ اس کے خون میں چلے گئے، کچھ گوشت میں چلے گئے، پھر یہ درندہ کسی اور جانوروں کا شکار ہوا، یا یہ بھی پھر مر کے مٹی میں چلا گیا، پھر اس کی مٹی کہاں سے کہاں ہوئی، پھر اس سے اسی قبر پر اسی مٹی پر کوئی درخت پیدا ہو جاتے ہیں، کوئی اور چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ غرض ہے کہ وہ ذرات انسان کے اتنا منتشر ہو جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، اور کئی شکلیں بدل بدل کے کئی ادوار و حالات ان پر گزرتے ہیں۔ آیا دوبارہ پھر اللہ جب جمع کرے گا تو یہ کیسے پتہ کہ کس انسان کے جسم کے ذرات کہاں کہاں ہیں اور کتنے تغیر و تبدل کا شکار ہو چکے ہیں، کیا کیا حالات ان پر گزر چکے ہیں؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو اسی جسم کے ساتھ دوبارہ قبر سے اٹھائے گا، کھڑا کرے گا، پھر سوال و جواب ہوگا۔ یہ بات عقل نہیں مانتی، یہ بات عقل نہیں مانتی، عقلاً یہ ناممکن لگتا ہے۔ اور یہی سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کافروں نے کیا تھا، اور اپنے اطمینان قلب کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا کہ آپ کیسے مردوں کو زندہ فرمائیں گے؟ تو اللہ نے فرمایا 4 پرندے اپنے عادی بناؤ، پالتو بناؤ، تمہارے ساتھ مانوس ہو جائیں، ایسے 4 پرندے الگ الگ وہ تمہارے مانوس ہو جائیں، تمہارے ساتھ پیار کرنے لگ جائیں، اور پھر ان کو ذبح کرو، ذبح کر کے گوشت پروں سمیت چمڑے سمیت ان کا قیمہ بنا دو، اور وہ قیمہ چاروں کا آپس میں ملا دو، خلط ملط کر دو۔ اب اس کو جا کے ایک پہاڑ کے اوپر دور جگہ کے اوپر رکھ دو، وہ گوشت قیمہ بنا ہوا ہے، چاروں پرندوں کے ہڈیوں پروں گوشت سمیت، اور آپس میں مخلوط ہے۔ فرمایا چونکہ وہ تمہارے سے مانوس تھے، اب تم ایک کے نام پہ ایک کو بلاؤ، اپنے پرندے میں سے ایک کو بلاؤ۔ اب جس کو بلاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قیمے سے اس کے جسم کے سارے ذرات کو اکٹھا کرے گا، اور وہ زندہ پرندہ بن کے تمہارے سامنے اڑتا ہوا، بولتا ہوا، دوڑتا ہوا آ جائے گا۔ اور قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ایسا ہوا ہے، یہ باقاعدہ تجربے کے طور پہ آنکھوں کے سامنے ایسے اللہ پاک نے کر کے دکھایا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے۔ اور میں نے کئی مرتبہ عرض کیا قرآن قصوں کی کتاب تو ہے نہیں، تو یہ جو واقعہ قرآن نے بیان کیا یہ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے بیان کیا، تاکہ اللہ کی قدرت کا ہمیں یقین ہو جائے اور بالمشافہ ہو جائے۔ لیس الخبر کالمعاینہ، ایک ہے کہ میں نے سنا ہے فلاں نے خبر دی ہے، ایک ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو آنکھوں سے دیکھے کا انسان کیسے انکار کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالی بسا اوقات اپنی قدرت کے مظاہر دکھلاتے ہیں تاکہ انسان کے عقیدے میں پختگی آ جائے، عین الیقین حق الیقین کے اندر بدل جائے۔ تو یہاں پر ان لوگوں کا اشکال یہ تھا کہ جب مٹی ہو جائیں گے، اور پھر جب سے انسان بنا آدم علیہ السلام سے ہر دور میں انسان مر رہے ہیں، مٹی میں جا رہے ہیں، اور یہی لوگ کہے جا رہے ہیں کہ جی مرنے کے بعد اٹھنا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے۔ یہ پرانی بات ہے جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی بات کہہ رہا ہے۔ نہیں ہے یہ مگر الا اساطیر الاولین، یہ تو پہلوں کے قصے ہیں، کہانیاں ہیں، باتیں ہیں جو ہم پہلے سے آباء و اجداد سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، اور نہ پہلے کوئی اٹھا ہے دوبارہ اور نہ اب کوئی اٹھے گا۔ یہ ویسے باتوں کی باتیں ہیں، یہ ان لوگوں